अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जनाब, तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ म्यान और मैं आपकी खिदमत में कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। आज भी उसी घर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मेरी नहीं है, ये मेरी फुप्पो की कहानी। फुप्पो जरीना, वो आज भी जेलम के बाहर एक छोटे से गांव में रहती। गांव का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मना किया। कहती है कि अगर नाम लिया तो वो वापस आ जाएगा। मैंने पहली बार ये कहानी 2019 में सुनी। ईद पर हम सब खाना खा रहे थे। फुप्पो चुपचाप बैठी थी। किसी ने कुछ कहा, कोई मजाक किया और फुप्पो अचानक बोलने लगी। इतना बोली कि बोलती रही, घंटों तक बोलती रही। जब बात खत्म हुई तो कमरे में कोई भी नहीं हंस रहा था। 2015 का साल था। फुप्पो के शोहर चाचा रशीद दुबई में थी, काम के सिलसिले में। आने में 3 महीने बाकी थे उनके। फुप्पो अकेली थी, घर में 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा आसिम था, 14 साल का था। छोटी बेटी हीरा 9 साल की थी। गांव छोटा सा था, सबके घर एक दूसरे से लगे हुए थे और सबको सबका पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जब पड़ोस वाले हकीम साहब के घर में नया किरायादार आया, सबने देखा, सबने नोटिस किया। बंदा अकेला था, उम्र कोई 30-40 के दरमियान होगी। गोरा रंग, लंबी दाढ़ी, आंखें। फुप्पो कहती है आंखें थोड़ी अजीब थी, ज्यादा बड़ी, ज्यादा चमकदार, जैसे अंदर से कोई रोशनी हो। नाम बताया सैफुल्ला। कोई नहीं जानता था उसे। कहाँ से आया नहीं पता, क्यों आया नहीं पता। हकीम साहब ने पूछा तो बोला कि किसी काम के सिलसिले में आया और कुछ महीने रहना है उसे यहाँ। हकीम साहब सिंपल आदमी थे, किराया ले लिया, सवाल बंद कर दिए, कुछ ना पूछा। पहले हफ्ते में सैफुल्ला ने सबसे मिलना शुरू किया। सबसे पहले फुप्पो से मिला। दीवार के पास खड़े खड़े सलाम किया, दुआ ली। बहुत तमीज़दार आदमी था, बहुत ज़्यादा तमीज़दार। फुप्पो कहती हैं कि ये पहली चीज़ थी जो अजीब लगी। आजकल के ज़माने में कोई इतनी तकल्लुफ़ नहीं करता, ना ही इतना कोई तमीज़दार होता है। भाभी जान, अगर कुछ काम हो तो बता दीजिएगा, अकेले हैं, मुश्किल होती होगी। फुप्पो ने शुक्रिया कहा, अंदर आ गई। रात को आसिम से बोली कि उस बंदे के पास ज़्यादा मत जाना। आसिम ने पूछा, क्यों मामा? फुप्पो के पास जवाब नहीं था, बस कुछ था, कुछ अंदर की बात जो ठीक नहीं लग रहा था। 3 दिन गुजर गए। फुप्पो सुबह चाय बना रही थी, फिर स्कूल गई थी। आसिम बाय खेल रहा था। अचानक दरवाज़ा खटखटाया। सैफुल्ला था, हाथ में सब्जियों का थैला था। भाभी जान, मंडी गया था, सोचा आपके लिए भी ले आता हूँ, अकेले कहाँ कहाँ जाएंगी। फुप्पो को लेना पड़ा। मना करना मुश्किल था, लेकिन जब वो जा रहा था दरवाजे के पास रुका, पीछे मुड़ा और बोला, आसिम बेटा कैसा है? रात को नींद ठीक हो रही है उसकी? फुप्पो रुक गई। किसी ने सैफुल्ला को नहीं बताया था कि आसिम को रात को नींद की प्रॉब्लम थी। ये बात सिर्फ घर में पता थी। चाचा रशीद को भी नहीं बताया था, परेशान होते। ठीक है वो, फुप्पो ने ठंडी आवाज़ में कहा। सैफुल्ला मुस्कुराया और चला गया। फुप्पो ने दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया, खिड़की से झांका। वो जा रहा था, लेकिन जाते जाते एक बार पीछे मुड़ा और ऊपर देखा, सीधा आसिम के कमरे की खिड़की की तरफ। उस रात फुप्पो ने आसिम को अपने कमरे में सुलाया। आसिम ने पूछा, क्यों? बस फुप्पो ने कहा, आज मैंने कहा तो मान लो, मेरे पास सो। अगले हफ्ते में फुप्पो ने नोटिस करना शुरू किया। सैफुल्ला अक्सर बाहर रहता था, लेकिन कोई काम नहीं करता था, कोई दफ्तर नहीं जाता था, कोई मीटिंग नहीं, बस गांव में घूमता रहता था, लोगों से मिलता था, बातें करता था। और लोगों को फुप्पो नोटिस करती थी, लोगों को पसंद आने लगा था वो, बहुत ज़्यादा, अजीब तौर पर ज़्यादा।
حکیم صاحب کہتے تھے کہ بہت نیک بندہ ہے۔ مسجد کے امام نے کہا کہ بہت دیندار ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ بہت تمیزدار ہے۔ صرف پھپھو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھپھو کی ایک اور پرابلم تھی، ہیرا اسے پسند کرتی تھی۔ چھوٹی ہیرا بولی، امی سیف اللہ چاچا نے آج مجھے چاکلیٹ دی۔ پھپھو کے ہاتھ رک گئے۔ کب ملی تم ان سے؟ اسکول سے واپسی پر آ رہی تھی، راستے میں ملے، کہنے لگے کہ تمہاری امی نے بھیجا ہے۔ پھپھو نے کچھ نہیں کہا۔ ہیرا کو اندر سے کچھ ٹوٹ گیا، کوئی اندر کی آواز چیخنے لگی۔ پھپھو نے کوئی چاکلیٹ نہیں بھیجی تھی، وہ بند ہیرا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس رات پھپھو نے چاچا رشید کو کال کی، رات کے 11 بجے ساری بات بتائی۔ چاچا رشید نے کہا کہ وہ پریشان ہو رہی ہیں، زیادہ اکیلا رہنا صحیح نہیں، وہ بندہ نارمل لگتا ہے، سب کہتے ہیں رشید صاحب، سب کہتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے۔ زرینہ سو جاؤ، میں 3 مہینے میں آ رہا ہوں۔ کال ختم ہو گئی۔ پھپھو اکیلی بیٹھی رہیں گھنٹوں تک۔ اگلے دن پھپھو نے گاؤں کی سب سے بزرگ عورت سے بات کی، دادی کلثوم، 80 سال کی، سب کچھ جانتی تھی، سب کچھ دیکھتی تھی۔ پھپھو نے ساری بات بتائی، سیف اللہ کے بارے میں، آنکھیں جاننا، ہیرا والی بات۔ دادی کلثوم خاموش رہیں کافی دیر، پھر بولی، بیٹا یہ بندہ کتنی بار تم سے ملا ہے؟ کئی بار۔ ہر بار کب ملتا ہے؟ پھپھو نے سوچا، جب میں اکیلی ہوتی ہوں یا بچے اکیلے ہوتے ہیں۔ دادی کلثوم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ کیا کبھی تم نے اسے اور کسی کے ساتھ دیکھا ہے؟ مطلب سیدھا بات کرتے ہوئے، ساتھ بیٹھے کھانا کھاتے؟ پھپھو نے سوچا، پھر سوچا، نہیں، سب نے سیف اللہ کی تعریف کی تھی، سب نے بات کی تھی، لیکن پھپھو نے کبھی خود نہیں دیکھا تھا اسے کسی کے ساتھ سیدھے بات کرتے، کسی کے گھر کے اندر جاتے، کسی کے ساتھ کھانا کھاتے، صرف باہر اکیلے دور سے ملنا، پھر چلتے رہنا۔ دادی کلثوم نے پھپھو کے ہاتھ پکڑے، بیٹا اس دنیا میں جنات ہوتے ہیں، جن صرف ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں، باقی سب کو وہ دیکھتا ہے، لیکن باقی سب سے کبھی سیدھی واسطہ نہیں ہوتا، باقی سب صرف سمجھتے ہیں کہ ان سے ملا۔ پھپھو گھر آئیں، دروازہ بند کیا، دماغ گھوم رہا تھا۔ اگر دادی کلثوم سچ کہہ رہی تھیں تو مطلب حکیم صاحب نے سیف اللہ کو گھر دیا، لیکن کیا حکیم صاحب نے کبھی اس گھر کے اندر جاتے دیکھا؟ یہ صرف کرایہ آیا اور بندہ تھا باہر۔ امام صاحب نے کہا کہ نمازیں پڑھتا ہے، لیکن امام صاحب نے کبھی سیدھا اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ یہ صرف امام صاحب کو یاد ہے کہ وہ آیا اور گیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ نیک بندہ ہے، لیکن کسی نے کبھی ایک جگہ بیٹھ کے چائے نہیں پی اس کے ساتھ۔ پھپھو نے سوچنا شروع کیا، اور جتنا سوچا ایک بھی میموری نہیں تھی جہاں سیف اللہ کسی کے ساتھ سیدھا ہو یا بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہو۔ صرف پھپھو کے ساتھ، صرف عاصم کے ساتھ، صرف ہیرا کے ساتھ۔ پھپھو نے ایک کام کیا، اگلے دن حکیم صاحب کے گھر گئیں، سیدھا دن کے ٹائم۔ حکیم بھائی، آپ کا کرایہ دار سیف اللہ صاحب کب آیا تھا؟ بالکل۔ حکیم صاحب نے سوچا، کوئی کافی پہلے، شاید 4 ہفتے پہلے۔ کیا آپ نے ان کے کوئی ID کارڈ دیکھا؟ CNIC۔ حکیم صاحب رک کے، مجھے یاد نہیں، انہوں نے دیا تھا شاید، یہ کہنے لگے تھے کہ دیں گے، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ کیا وہ ابھی گھر میں ہیں؟ ہاں ہونے چاہیے، صبح دیکھا تھا۔ دونوں اوپر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں۔ حکیم صاحب نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا، کمرہ بالکل خالی تھا، کوئی بستر نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی سامان نہیں، جیسے کوئی کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ صرف ایک چیز تھی، ایک کونا فرش پر، ایک چھوٹا سا جلا ہوا نشان، جیسے کوئی چیز بہت گرم وہاں رکھی گئی تھی۔ حکیم صاحب حیران تھے،
وہ کب گیا؟ میں نے تو آج صبح دیکھا۔ پھپھو نے کچھ نہیں کہا، وہ سیدھا گھر گئی۔ وہ رات کے 2 بج گئے تھے، سب سو رہے تھے۔ پھپھو کی آنکھیں کھلی تھی، پتہ نہیں کیوں بس کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، باہر سے گاؤں میں کتے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت سارے کتے جیسے ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ پھپھو اٹھنے لگیں، گھیرا کو چیک کریں اور رک گئی۔ کمرے کے دروازے کے نیچے روشن دان کے نیچے سایہ تھا، کوئی دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ پھپھو کی سانس رک گئی۔ سایہ، پیروں کا سایہ اندر کی طرف تھا، مطلب وہ بندہ دروازے کے باہر کھڑا تھا اور اس کے پیروں کی انگلیاں دروازے کے نیچے سے دکھ رہی تھی، اندر کی طرف مڑی ہوئی تھی، الٹے پیروں کی طرح۔ پھپھو نے زندگی میں پہلی بار کلمہ پڑھنا شروع کیا اور ایسی چیز دیکھی تھی، زیادہ سے زیادہ، تیز سے تیز اندر رونا آ رہا تھا، لیکن آواز نہیں نکلی۔ سایہ وہاں تھا۔ پھپھو پڑھتی رہیں اور پڑھتی رہیں۔ پھر دھیرے دھیرے سایہ ہٹ گیا، قدم کی آواز بالکل خاموش دوری میں کھو گئی۔ صبح پھپھو نے دادی کلثوم کو بلایا اور گاؤں کے امام صاحب کو بھی، پورا گھر دم کروایا، تعویذ لگوائے، ہر دروازے پر، ہر کھڑکی پر۔ امام صاحب نے پوری بات سنی، ان کا چہرہ بھی سفید ہو گیا۔ تمہارا گھر کیوں؟ کہ کوئی خزانہ ہے، کوئی پرانی چیز؟ پھپھو نے سوچا، پھر یاد آیا، گھر کے پیچھے باغیچہ تھا، بہت پرانا، کوئی 100 سال پرانا تھا۔ درخت کے نیچے پھپھو نے بچپن میں سنا تھا پہلے والے مالک نے کچھ گڑھا سا کھود رکھا تھا۔ کیا کسی کو نہیں پتا تھا؟ امام صاحب نے کہا کہ درخت کے پاس نہیں جانا، کچھ کرنا نہیں، بس گھر کے دم کروا لو، بچوں کو باہر اکیلا مت چھوڑو۔ اور وہ بندہ سیف اللہ، امام صاحب نے کہا، وہ نام صرف وہ نام تھا جو اسے پسند تھا، ان کا اپنا کوئی نام نہیں ہوتا۔ 3 ہفتے بعد چاچا رشید واپس آئے۔ پھپھو نے ساری بات بتائی۔ چاچا رشید جو پہلے منع کرتے تھے، ایک چیز سنے بنا نہیں رہ سکتے تھے، زرینہ، وہ جب پہلی بار ملا تھا تمہیں، اس نے کیا کہا تھا؟ بالکل پہلی دفعہ پوچھا۔ پھپھو نے سوچا، بولا تھا کہ اکیلی ہوں، مشکل ہوتی ہوگی، کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ چاچا رشید کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے دبئی میں پہلے دن ایک بندہ ملا تھا، کام ڈھونڈ رہا تھا میں، اس نے کام دلایا، اسی کی وجہ سے میں دبئی گیا، اسی کی وجہ سے تم اکیلی رہ گئی۔ خاموشی۔ وہ بندہ رشید کیسا تھا؟ چاچا رشید نے دھیرے سے کہا۔ گورا تھا، لمبی داڑھی اور آنکھیں تھوڑی عجیب تھی۔ یہاں پھپھو زرینہ کی کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال ہے جو میں آج تک نہیں بھول پایا۔ اگر وہ جن سیف اللہ چاچا رشید کو دبئی بھیجنے کا ذمہ دار تھا اور پھر گاؤں میں آیا جب پھپھو اکیلی تھی، تو کیا یہ سب پلان تھا؟ اور اگر پلان تھا تو کون، کیا چاہیے تھا اسے؟ پھپھو کو آج تک نہیں پتا، اور میں سوچتا ہوں کہیں وہ ابھی بھی کسی اور گاؤں میں ہے، کسی اور گھر کے باہر، کسی اور اکیلی عورت کے دروازے کے پاس، گورا، لمبی داڑھی، آنکھیں تھوڑی عجیب، مسکراتا ہوا۔ بھابھی جان اکیلی ہیں، مشکل ہوتی ہوگی۔ جن انسان بن سکتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں بدل سکتی، آنکھیں۔ آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے جو انسان کو نہیں نظر آتی۔ اگر کبھی کسی اجنبی کی آنکھیں زیادہ چمکدار لگیں، زیادہ بڑی، تو اللہ کا نام لو اور دور ہو جاؤ۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔